الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 21 ہے باب شروط الصلاۃ کا، باب شروط الصلاۃ. اور باب شروط الصلاۃ یہ تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ کا، اور کتاب الصلاۃ یہ دوسری کتاب ہے بلوغ المرام کی. درس نمبر 21 نئی بات یا نیا مسئلہ ذکر کرنے سے پہلے سابقہ درس میں بات پہنچی تھی حدیث نمبر 22 تک، مختصراً ذکر کر رہا ہوں. وعن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زینب ابنة زینب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق علیہ. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے ہوتے. آپ جب سجدے میں جاتے تو اسے نیچے اتار دیتے، اور سجدہ کر کے کھڑے ہوتے تو اسے دوبارہ اٹھا لیتے. بخاری و مسلم، اور مسلم میں اضافہ بھی ہے، آپ لوگوں کو مسجد میں امامت کرا رہے ہوتے تھے. اس حدیث کی تخریج اور پھر ایسے ہی اس میں جو اہم کلمات ہیں اس کی وضاحت کی گئی. پھر ایسے ہی ایک اہم جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ بھی ذکر کیا گیا. وہ مسئلہ کیا تھا کہ نماز میں ایسی حرکتیں کرنے سے اور اسی کے مشابہ اس مقدار میں حرکت کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. یہی صحیح قول ہے. اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے زیادہ حرکت کرنے سے. اور وہ کہتے ہیں یہ حرکتیں یعنی بچے کو اٹھانا نماز میں، اور پھر ایسے ہی سجدے کے وقت یا رکوع کے وقت اس کو اتار دینا، پھر ایسے ہی دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت اٹھا لینا، یہ زیادہ حرکت ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے اپنے مذہب پر قائم یا اپنے قول پر قائم رہنے کے لیے اس حدیث کی انہوں نے توجیح کی. کسی نے کہا منسوخ ہے، کسی نے کہا یہ حکم خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الی آخری، جس کا ذکر ہو چکا اس کو دوبارہ دہرانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں تاکہ وقت بچے اور ہم نئی بات پیش کر سکیں. تو خلاصہ کلام یہاں تک بات پہنچی کہ نماز میں اتنی حرکتیں کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. لیکن اب ایک بہت مہم سوال، اور یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، کہ یہ تو واضح ہے یا اہل علم کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ نماز میں زیادہ حرکتیں کرنے سے، زیادہ حرکات، زیادہ عمل کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اب اس کا ضابطہ قاعدہ کیا ہے؟ کتنی حرکت سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ زیادہ حرکت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی تعداد کتنی ہے؟ تو کیا رائے ہے؟ تو کتنی اس کا قاعدہ کیا، کتنی مقدار یہ ہونی چاہیے تاکہ کہا جائے کہ اب یہ زیادہ حرکت ہے اور نماز اس کی باطل ہو گئی؟ ہاں، کیا ہے مقدار؟ دیکھنے میں دکھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اچھا، اور کچھ ہو سکتا ہے اس میں؟ اور اہل علم نے دو سے زیادہ حرکت، یعنی دو لگاتار، یعنی ایک آدمی نماز میں تھا، اگر اس نے اپنی ٹوپی کو ہلایا، پھر ایسے ہی گھڑی کو ہلا دیا، ہاں، تو نماز باطل ہو جائے گی. اچھا، زیادہ. پھر تیسرا موبائل پر بھی ہاتھ رکھ دیا، ہاں، یا اس نے مثلا چابیاں نکال دیا، کھیل لیا، تو اس طرح آپ کے بقول یعنی باطل ہو جائے گی اس کی نماز. اچھا، چلیے بھی کہا کچھ اہل علم نے یہ بات کہی ہے 3 یا 3 سے زائد. اچھا، بہرحال دیکھیے زیادہ حرکتوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے.
یہ تقریباً اس پر اتفاق ہے. اب رہی اس کی مقدار، قاعدہ ضابطہ کیا ہے زیادہ حرکت کے لیے، تو اس میں کچھ اہل علم نے کہا کہ 3 حرکت یا 3 سے زائد لگاتار، متفرق نہیں، لگاتار. اور کچھ اہل علم نے کہا نہیں، یہ عرفاً دیکھا جائے گا، لوگوں کے عرف میں کیا ہے کہ زیادہ حرکت ہے. اگر یہی آدمی نے ٹوپی پر بغیر ضرورت ایسے ہلایا، صحیح کیا، پھر اس کے پاس گھڑی اس نے دیکھی اور پھر ایسے چابی سے اس نے کھیل لیا، اگر یہ عرفاً لوگوں کے نزدیک یہ نماز اتنے زیادہ حرکت ہے تو کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ جو دکھنے میں لگے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اگر ایک آدمی ادھر سے گزر رہا ہو اور وہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تب اس کی نماز باطل ہوگی. یہ 3 مشہور ہیں، تینوں کا ذکر کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ، اور جو اقرب الی الصواب ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں. ایک مشہور یہ ہے کہ 3 حرکت یا اس سے زائد، اس لیے کہتے ہیں یہ جمع ہے، عقل جمع 3 ہے تو اس سے نماز اس کی باطل ہو جائے گی. یہ ابن عقیل الحنبلی نے کہا ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ تحدید کر لینا مخصوص عدد میں کہ 3 حرکت، اس کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے. یعنی کیا دلیل ہے 3 حرکت؟ حقیقت میں دلیل نہیں ہے، ایک اجتہاد ہے. ایسے ہی اور حدیثوں کے روشنی میں واللہ اعلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حرکتوں سے زیادہ کیا ہے. خود اسی حدیث میں واللہ اعلم اگر آپ دیکھیں گے بچی کو اٹھانا، کندھے پر رکھنا، پھر اس کو مثلا تاکہ برابر وہ گرے نہیں، ممکن ہے 3 حرکتوں سے زیادہ ہو جائے. ایسے اور بھی حدیث میں جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران آپ آگے بڑھے، پیچھے ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا گویا آپ کچھ لینا چاہ رہے ہیں، کچھ توڑنا چاہ رہے ہیں. اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جنت کا نظارہ پیش کیا گیا، اس میں انگور کے درخت سامنے پیش کیے گئے تو میں آگے بڑھا اس کو توڑنے کے لیے. ایسے ہی جہنم کا بھی نظارہ دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہوئے. تو واللہ عالم اس طرح 3 حرکت سے ادھر زیادہ ہے. تو یہ کہنا 3 یہ صحیح نہیں ہے. دوسرا ایک قول کہ لوگوں کا عرف دیکھا جائے گا، لوگوں کے نزدیک، ان کے نزدیک کس کو زیادہ کہتے ہیں اور کس کو کم کہتے ہیں. لیکن یہ بھائی عرف کیا رائے ہے؟ ابھی وہی جو میں نے مثال دی تھی، اس میں کئی لوگ کہیں گے زیادہ ہے، لیکن کچھ اور لوگ کہیں گے نہیں یہ زیادہ نہیں ہے. ٹوپی پر ہاتھ رکھا، پھر گھڑی ایسے دیکھ لیا، چابی پیسے کے، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اور ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ نہیں زیادہ ہے. تو یہ بھی ضابط عرف میں اختلاف ہے، اسی لیے بھی ضعیف ہے. اور یہی حنابلہ کا یہ مذہب ہے، یعنی حنبلی مذہب میں مسلک میں یہی ہے کہ عرف دیکھا جائے گا. لیکن اس کا جواب دیا گیا کہ یہ ضعیف ہے اس لیے کہ عرف مختلف ہے. ایک ہی علاقے میں لوگوں کا عرف مختلف ہوتا ہے، یا ایسے ہی جگہ جگہ میں بھی فرق ہوتا ہے. مثلا اپنے ملکوں میں بھائیو نماز میں احتیاط کرتے ہیں، لا شک اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ ذرا اہتمام سے پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے ان کے نزدیک یہ 3 حرکتیں لگاتار زیادہ مانی جائیں اور کہا جائے کہ نماز باطل ہو گئی. لیکن یہاں مثلا ہم دیکھتے ہیں عرب میں زیادہ تعداد پڑھتی ہے اپنے ملکوں کی بنسبت، لیکن اس میں بہت ہے جو پڑھتے ہیں لیکن یعنی اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نماز میں بہت حرکتیں کرتے ہیں. ممکن ہے بہت سے ایسے لوگ 3 حرکت لگاتار یا 4 بھی کر بیٹھے. اب اگر یہاں کا عرف دیکھیں گے تو لوگ اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ زیادہ ہے، لیکن یہی حرکت ہندوستان میں اگر رہے تو لوگ ممکن ہیں یا اکثر لوگ کہیں زیادہ حرکت ہے. تو زمانے اور جگہ سے بھی فرق ہو جا رہا ہے. تو بہرحال یہ دوسرا قول یہ بھی ضعیف ہے. تیسرا قول یہ ہے اگر لوگ یا کوئی آدمی اگر دیکھے ایسے شخص کو اور اسے یہ احساس ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس کی نماز ایسی حالت میں باطل ہے، اس لیے اس کی حرکت یہ حرکت کثیرہ زیادہ حرکت ہے. اور یہ واللہ اعلم اقرب الی الصواب ہے. بھائی تمام یہ اقوال اجتہاد ہیں، لیکن اقرب الی الصواب یہ ہے، اس لیے اس پر اتفاق تقریباً سبھی کا ہو جا رہا ہے. آدمی ادھر سے گزر رہا دکھنے میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ اتنی وہ حرکت کر بیٹھا ہے کہ خلاص دکھنے میں ابھی یہ دکھ رہا کہ نمازی میں نہیں ہے. تو یہ واللہ عالم اس طرح اب یہ
اس کا کہا جائے گا کہ نماز باطل ہے۔ اور کیا ایسے ہوتے ہیں بھائیو لوگ اتنی حرکت کرتے ہیں کہ دکھنے میں دکھے کہ نماز میں نہیں ہے؟ ہاں یہ پائے جاتے ہیں، خاصتاً یہاں عربوں میں، اپنے ملکوں میں غالباً آپ نہیں پائیں گے، بلکہ اپنے ملکوں میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ تو نماز میں اگر آپ صف پوری کرنے کے لیے بھی نہیں ہلتے، اتنا مبالغہ کر بیٹھتے، موبائل بجنے لگتا ہے تو اس کو بند کرنے کے بجائے بجنے دیتے ہیں، یہ بھی ایک مصیبت سب کو اس میں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے آئے گا کہ نماز میں حرکات کی کتنی قسمیں بہت ہی مہم ہیں، جو اب ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات واضح ہو جانے کی بات کہ کیا قاعدہ، کیا ضابطہ ہے، کتنی حرکت کو کہا جائے گا زیادہ حرکت ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے کہا 3 حرکت یا اس سے زائد، یا ایسے عرف میں اگر زیادہ کہا جائے گا تب، اور تیسرا قول جو اقرب الی الصواب ہے، اگر لوگوں کے نزدیک زیادہ دکھ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ دکھنے میں احساس کر بیٹھے آدمی کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تب اس سے اس کی نماز باطل ہوگی، یہی اقرب الی الصواب ہے۔ اب اس کے بعد ایک بہت مہم بات، نماز کے اندر جو حرکتیں ہیں اس کی قسمیں۔ ابھی اس لیے میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ اتنا مبالغہ کر بیٹھتے ہیں، موبائل بھی بند نہیں کرتے ہیں، صف پوری نہیں کرتے ہیں، آگے فرجہ جگہ خالی ہو جاتی ادھر آگے نہیں بڑھتے ہیں، بلکہ مبالغہ کرتے ہوئے اس کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے، اس لیے یہ بھی حرکت ہے۔ اور کچھ ایسے لوگوں نے بھی ہمیں ٹوکا ہے کہ یہ نماز میں یعنی بہت ہی سکون اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے، حرکات نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا مقصد تھا کہ یہ رفع الیدین بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے یہ حرکات۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ حرکات یا نماز میں جو حرکتیں ہوتی ہیں، جو افعال ہوتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں اجمالی طور پر، اور تفصیلاً 5 قسمیں۔ یہ ہم جان لیں گے تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آ جائے گا، جس سے ہم پھر کنفیوز نہیں ہوں گے۔ تو نماز کے اندر کی عموماً ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 قسم کی حرکتیں ہیں اجمالاً، یعنی اگر مختصراً بیان کریں، اور تفصیلاً 5 ہیں۔ تو وہ تینوں میں ذکر کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ تفصیل کرتے ہوئے ساتھ آپ کو یہ 5 بھی قسمیں نظر آ جائیں گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1، ایسی حرکتیں جس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے یا امر کیا گیا ہے۔ اس میں اب 2 قسمیں ہیں، ایک ایسی حرکتیں جس حرکت کیے بغیر آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، اور دوسری وہ حرکت جس سے نماز آپ کی بہتر اور ایسے ہی افضل رہے گی، زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی پہلا وہ حکم جو واجب ہے، اور دوسرا وہ حکم جو سنت ہے۔ تو پہلے کی مثال بھائیو، ایسی حرکت جس کے بغیر آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے حرکت نہیں کی وہاں تو آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ تو کہا جائے گا واجب ہے یہاں کچھ حرکت کریں، کچھ عمل کریں۔ مثال تکبیرہ تحریمہ، اچھا، جو نمازی کے اندر کے جو وہ اعمال ہیں، چلیے بالکل نماز کے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، اچھا اس سے اور واضح مثال، یا اس کے علاوہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہا جائے تو نماز کا ایک تو حصہ ہے، تو بنیادی چیز ہے۔ چلیے ایک مثال دے رہا ہوں، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے جو آپ لوگوں نے ذکر کیا۔ مثلا نماز میں آدمی تھا، پھر پتہ چلا کہ ٹوپی پر وہ نجاست لگی ہوئی ہے، یا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں سے کہیں ایک نجس پرندہ جیسے کوا گزرا اور اس نے کر کے چلا گیا، تو یہ اب کیا ادھر کیا یہ نجس ہوا یا نہیں؟ تو اب آپ کیا نماز میں کہیں نہیں ہم نماز میں اب حرکت نہیں کریں گے، اب یہ کون جائے ہاتھ ٹوپی ہلائے اور اس کو نکالے، یا کوٹ پہنے ہوئے ہیں مان لیں ٹھنڈی میں، کوٹ پہنے سرور ڈھکے ہوئے ہیں، اب اس کے لیے ہاتھ نکالے اور پورا یعنی ہو سکتا ہے زیادہ حرکت کرنی پڑے، تو کیا رہا ہے یہ حرکت واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مستحب ہے یا جائز ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے نماز کی ایک اہم شرط ہے کہ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، اور وہ جگہ جہاں آپ پڑھے وہ پاک ہو۔ اب جب نجاست آ گئی اور آپ کو یاد آ گیا یا دوران نماز وہ نجاست آ گئی تو اس کو ہٹانا واجب ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوسری مثال سفر میں تھے، چلیے اس لیے کہ حالت اقامت اگر آپ مقیم ہیں تو ادھر دوسرے مسئلے اہل علم ذکر کرتے ہیں، اور آپ قبلہ کی طرف نہیں دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس نے کہا قبلہ اس طرف ہے ذرا بائیں طرف ہو جاؤ، بائیں طرف ہو جاؤ، تو یہ حرکت کیا رہا ہے؟ جائز ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے۔
یہ نہیں کہیں گے نہیں خلاص ہم نے اپنا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو وہاں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، نہیں، یہ نادانی میں. لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا تو نمازی کے دوران وہ حرکت کریں گے. اور صحابہ کرام نے ایسا کیا. مسجد قبلتین میں یا مسجد قباء میں نماز ہی کے دوران جب وہ قبلہ چینج ہوا بیت المقدس کے بجائے کعبہ کی طرف تو نمازی میں پلٹ گئے. ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ نہیں نماز پوری کر لیتے ہیں، نماز میں حرکت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ واجب ہے، اس کا یہ مأمور ہے، ایسی حرکت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے. ایسے ہی دوسرا جو استحباب ہے جو کمال الصلاۃ میں، اس کی مثال، ہاں کمال الصلاۃ جس سے نماز کی بہتری ہے، زیادہ ثواب ہے، مسنون ہے، اس کی مثال. اچھا چلیے اور بھی واضح مثالیں تو کہیے. یہ بھی بہرحال نماز کا جزو ہے، اس لیے ہم چاہ رہے کچھ ایسی چیزیں اضافی چیزیں نماز سے جو متصل ہیں اس کا مسئلہ زیادہ واضح ہے. آپ صف میں آگے، آپ جس صف میں تھے آگے ایک جگہ خالی ہے تو آگے بڑھنا یہ بہتر ہے. اس لیے شریعت نے تاکید کی صف مکمل رہیں، برابر رہیں. ایسے اگر داہنے طرف سے جگہ ادھر خالی ہے تو آپ حرکت کریں گے، دائیں طرف جائیں گے صف کو پوری کرنے کے لیے. آگے پیچھے کچھ ہوا، آگے پیچھے گئے تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے یہ حرکت. اچھا تو یہ ہو گئی دو قسمیں یا ایک قسم ایسی حرکتیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں پھر دو قسم، ایک واجب اور ایک مستحب. اچھا اب دوسری جو حرکت ہے جو جس سے منع کیا گیا، جس سے روکا گیا، جس سے منع کیا گیا، اور اس کے اندر بھی دو قسمیں. ہاں دو قسمیں کیا ہو سکتی؟ پہلی حرکت کیا؟ حرام، ایسی حرکتیں جو حرام ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. دوسری حرکتیں جو مکروہ ہیں. اچھا جو حرکتیں حرام ہیں جس سے نماز باطل ہو جائیں گی اس کی مثال، یا وہ کون سی حرکتیں ہیں؟ اچھا حسن. اچھا چلیے تو محرم حرکتیں وہ زیادہ حرکتیں، زیادہ ابھی ذکر کیا گیا تھا، زیادہ حرکتیں جو لگاتار آدمی کرتا رہے یہاں تک کہ دکھنے میں یہ دکھے کہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ حرام ہے اور اس سے نماز پھر باطل ہو جاتی ہے. تو وہ لگاتار کئی حرکتیں کرنا، زیادہ حرکتیں بغیر نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی حاجت ہے نہ آدمی اس کے لیے مضطر ہے، کوئی ایسی بات ہے جس سے مجبور ہے، تو یہ حرام ہے. اور دوسری قسم یا اس طرح تفصیلاً چوتھی قسم مکروہ، وہ کون سی حرکت؟ وہ معمولی حرکت جس کی ضرورت نہیں ہے، فالتو میں ایسے ہی بس کرتے ہوئے گھڑی ہلا رہا ہے، فالتو میں اپنی ٹوپی کو صحیح کر رہا ہے، ہاں فالتو میں اپنے پیجامے کو اٹھا رہا ہے، ضرورت نہیں ہے، حرکت کر رہا ہے، پھر ہاتھ نیچے کر رہا ہے، پھر اوپر کر رہا ہے، پھر ایسے دائیں ذرا ہل رہا ہے، تو یہ مکروہ ہیں. تو یہ چوتھی قسم. پانچویں قسم کیا ہے؟ مباح حرکتیں. وہ کون سی حرکتیں؟ کب حرکتیں کہی جائیں گی وہ مباح ہے، جائز؟ بہت صحیح، ضرورت. وہ حرکتیں جو کم ہو اور اس کی ضرورت ہو، یا ایسے ہی کم ہو اور آدمی ایسی حرکت کرنے کے لیے ضرورت اسے پڑے، یا زیادہ بھی ہو ضرورت کے تحت، کم ہو یا زیادہ ہو ضرورت کے تحت. مثال اس کی یہی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو نماز میں اٹھائے رہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ پھر جب رکوع کے لیے جاتے تو نیچے اتار دیتے ایسے سجدے کے لیے. تو یہ حرکت حقیقت میں زیادہ ہے لیکن ضرورت تھی اس کی، یا ایسے ہی زیادہ نہیں تو ممکن ہے کہ یہ کم تھی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت تھی. تو اس کو کہا جائے گا زیادہ، کچھ اہل علم نے کہا ہے لیکن اقرب ہے کہ اس کو زیادہ نہیں کہا جائے گا، کم حرکتیں تھیں جس کی یعنی حاجت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اچھا اور زیادہ حرکتیں بھائیو ضرورت کے تحت، اس کی مثال کیا ہے؟ اچھا جیسے سانپ آ گیا، بچھو آ گیا،
اچھا کوئی بچہ آ گیا, بچے کو ہٹانے کے بہرحال زیادہ حرکت میں نہیں آ گئے, لیکن جیسے سانپ اور بچھو والا, اور یہ حدیث ابھی آئے گی آخری جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلوا الاسودین الحیۃ والعقرب, کی یہ دو سیاہ جو جانور ہیں سانپ اور کون بچھو کو نماز کے دوران یا غیر نماز میں اس کو مارو. تو یہ زیادہ حرکت ہے. اس سے اور بھی مزید واضح مثال صلاۃ الخوف, جنگ کے دوران وہ نماز اگر ایسی حالت ایسی کیفیت آئی کہ وہ مستقل طور پر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, جنگ جاری ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سواری پر سوار ہیں یا ایسے ہی آپ پیدل ہی ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, اسی دوران میں نیت کر کے حسب استطاعت نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 میں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, کہ اگر صلاۃ الخوف اس کا طریقہ بھائیو ہے الگ, یہ آئے گا صلاۃ الخوف, آدھی جماعت کھڑی رہے گی آدھی پڑھے گی, اس کی اور بھی صفتیں ہیں صلاۃ الخوف کا, لیکن یہ بھی نہیں پڑھ سکے آپ تو آدمی سوار ہے یا ایسے ہی جنگ کر رہا, وہ اسی کیفیت میں وہ پڑھے گا, سواری پر سوار ہے, جنگ لڑ رہا ہے, پیدل بھی قتال کر رہا اور اس وقت وہ نماز پڑھے گا. یہ ایک دم حالت ضرورت. تو اس میں حرکتیں زیادہ ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ حرکتیں, تب بھی نماز اس کی صحیح ہو جائیں گی. تو یہ نماز کے اندر جو حرکتیں اس کے متعلق بھائیوں ذکر کیا گیا, اجمالی طور پر 3 ہیں اور تفصیلاً کیا ہیں 5 ہیں, اس کی مثالیں بھی واضح ہو چکی. اب اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں اور اسی حدیث سے جو ماخوذ دوسرا فائدہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. ہاں, آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, آپ لوگ فائدہ ذکر کریں اس عبارت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو, اور وہ بچی تھی 3 سال کی, آپ اٹھا کر نماز کے دوران اٹھائے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. یہ فائدہ ذکر کیا گیا کہ یہ اتنی حرکت سے نماز باطل نہیں ہے, اور اتنی حرکت اور اس کے مشابہ سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسرا فائدہ کیا ہے اس سے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جائز ہے نماز کے دوران بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا. اب ادھر ہو سکتا ہے اشکال آئے, اچھا بچے چھوٹے بچے کیا معلوم پاک ہیں نجس ہیں, کپڑے ان کا صاف ہے نجس ہے, تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ نہیں, وہ بچہ بھی ہے, الاصل آدمی بچہ پاک ہے, اور بچوں کا جو کپڑا ہے وہ بھی پاک ہے, ان کا جسم بھی پاک مانا جائے گا, جب تک یقین نہ ہو کہ کپڑا نجس ہے یا جسم پر نجاست ہے. اگر الاصل یہ ہوتا کہ بچے ناپاک ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو اٹھا کر نماز نہیں پڑھاتے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اور ان کے علاوہ اوروں نے بھی یہ ذکر کیا. تو الاصل وہ بچے, ان کے کپڑے, ان کے جسم الاصل پاک ہوتے ہیں. تو یہ آدمی مثلا آپ کو ضرورت پڑی, یا گھر میں بھائی عورت, بچے ہیں چھوٹے, اور اب نماز بچہ رو رہا بے قدر, یا بیمار ہے اور روتا ہے چلاتا ہے, اب اس کو اگر ضرورت پڑی اور اس نے گود لے کر نماز اس نے شروع کر دی تو کیا کہا جائے گا؟ الاصل وہ ناپاک ہے, جا کے اس کا بدن دھلو, کپڑا چینج کرو, پھر اس کے بعد نماز تم پڑھو, ورنہ کہا جائے گا نہیں الاصل وہ پاک ہے. جب تک آپ کو پورا یقین ہے کہ نہیں پاک صاف ہے تو اس حالت میں اس کو اپنے ساتھ لے کر یا کھڑا کر کے یا اٹھا کر پڑھ سکتی ہے, نماز پڑھ سکتی ہے, الاصل وہ پاک ہیں. یقین ہو جائے کہ یہاں نجاست ہے تبھی الگ مسئلہ ہو گیا. بہرحال یہی صحیح قول ہے, لیکن اس میں کچھ اہل علم نے کہا کہ نہیں, یعنی ان کی پاکی کے بارے میں الاصل نہیں کہا جائے گا. بچے جو ہیں وہ بڑوں کی طرح نہیں ہے, غالباً بچے پیشاب کر دیے دھلے نہیں, کھڑے کھڑے بس حمام میں گئے چلے آئے, تو الاصل کہا جائے گا ناپاک ہے. ہمیں اس کی تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ پاک ہے کپڑا اور وہ پاک ہے یا نہیں. یہ نہیں کہا جائے گا الاصل پاک ہے. یہ کچھ شافعیہ اور حنابلہ نے کہا, لیکن دونوں قول میں سے کون سا قول زیادہ راجح ہے بھائیو؟ پہلا قول. اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے بھائیو, بہت سے مسلمان مرد اور عورت وسوسہ میں واقع ہیں, ہر چیز پر شک کرتے ہیں, ہر چیز میں. ادھر ابھی نماز پڑھیں گے مثلا کہ شاید ادھر کچھ بچے آئے ہوں گے, الوافی کے بچے یا چھوٹے ہو سکتا پیشاب کیے ہوں گے, اسی لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مثلا.
یا گھر میں بھی ہاں ادھر بچے اچھے ہیں شاید پیشاب کرتے رہتے ہیں، نہیں، الاصل پاک ہے. یقین ہے کہ پیشاب آپ نے دیکھا چھوٹے بچے صحیح میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، غالب گمان یعنی زیادہ ہو گیا، تب یہاں ممکن ہے، ورنہ الاصل ہر چیز پاک ہے، وہ جگہ بھی پاک ہے، بچے بھی پاک ہیں، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہے. تیسرا سبق، تیسرا فائدہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع پر ایک بین اور واضح نشانی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں سے محبت اور پیار کر رہے ہیں، اور ایسے ہی کمزوروں سے بھی، بوڑھوں سے بھی، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اپنا اچھا اخلاق ظاہر کرتے تھے، اسے سلام کرتے تھے، بچوں سے بھی گزرتے تھے سلام کرتے تھے. ابن حبان کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی زیارت کرتے تھے اور ان کے بچوں سے سلام کرتے تھے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے. اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو 2 مرتبہ ذکر کیا. سابقہ درس میں اس کی وضاحت ہوئی. پہلی مرتبہ کہاں ذکر کیا؟ کس کتاب میں؟ کتاب الصلاۃ میں، جس کا تعلق شروط صلاۃ اور حرکت الی آخرہ. اور ایک دوسرا مقام کہاں ذکر کیا؟ کتاب الادب میں. کون سے باب میں؟ باب الرحمت الولد وتقبیلہ ومعانقتہ، یعنی بچے پر رحم کرنا اور ایسے ہی اسے بوسہ دینا اور ایسے ہی معانقہ کرنا. معانقہ یعنی، معانقہ سے مراد کیا ہے؟ کندھے لگانا. اچھا، تو یہ ذکر کیا گیا. اور آج بہت ہیں وہ مسلمان جنہیں بچوں سے الرجی ہوتی. بچے مسجد میں دیکھ لیتے تو خلاص ٹھنڈے موسم میں بھی ان کی کھوپڑی گرم ہو جاتی. یار یہی بچے آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، محبت سے ملیں گے نہیں، ان کی تشجیع نہیں کریں گے، ہمت افزائی نہیں کریں گے، تو پھر کل آپ چاہیں گے کہ ایک صالح نیک متقی پرہیزگار نکلے جو امت کی قیادت کریں اور لوگوں میں بھلائی پھیلائے، برائیوں سے روکے. کل یہی پھر مسجد میں نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ایک عجیب ایک مسئلہ ہے، اللہ المستعان. بہرحال وقت ختم ہو گیا، چند فائدے باقی ہیں، اس کو آئندہ درس میں باذن اللہ عز و جل ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.